بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع خاندانی زندگی کے اہم اصول، دین ہمیں کیا فراہم کر رہا ہے۔ آج ہم اپنے اطراف پر نظر ڈالیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حالات و واقعات یکسر تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، مکمل تبدیل نہیں ہوئے۔ خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے۔ کیسے باہم شیر و شکر ہوا کرتے تھے، کیسی محبتیں تھیں، کیسے رشتے تھے، شاید مادہ پرستی آ گئی ہے، شاید ذہن تبدیل ہو گیا ہے ہمارا، یعنی اور سے اور ہوئے جاتے ہیں معیار وفا، ان کی محفل میں کوئی کیا دل و جاں لے جائے۔ جب معیارات تبدیل ہو جاتے ہیں تو نظام تبدیل ہوتا ہے، تہذیب تبدیل ہو جاتی ہے، تمدن تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک گھر میں رہا کرتے تھے سب مل جل کر، اب الگ الگ رہتے ہیں، بٹ گئے ہیں۔ خاندان بنیادی اکائی ہے، فرد سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے معاشرہ، اور معاشروں سے تہذیب جنم لیتی ہے۔ ہماری تہذیب ڈسٹارشن کا شکار ہو گئی ہے، ہمارے خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ دین کیا فرماتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رحمی رشتوں کی بڑی اہمیت ہے، دین بتاتا ہے، بار بار قرآن کریم میں ذکر ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، رشتہ پیدا ہوتا ہے، فرد ایک شخص شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے اور خاندان وجود میں آتا ہے۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے خاندان سے والوں کے ساتھ بہترین رہے، اور سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں، یہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیاوی نعمتوں میں جو حاصل ہوتی ہیں ایک انسان کو، اس میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ خواتین و حضرات، کیوں خاندان کا نظام ہمارا ٹوٹ رہا ہے؟ ہم نے دیکھنے کا انداز کیا تبدیل کر لیا ہے، اور دین کیا روشنی ہمیں فراہم کرتا ہے، تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ خاندانی نظام کے لیے کیا بہتری اور بھلائی کی صورتیں ہیں، اور اب بھی روکا جا سکتا ہے اپنے نظام کو ٹوٹ پھوٹ سے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187، 187، اس کا ایک ٹکڑا، بہت طویل آیت ہے یہ، اس کا ایک ٹکڑا جو ہمارے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے، میں یہ شرف حاصل کر رہا ہوں تلاوت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ہم سب نے اس کو سننے کی سعادت حاصل کی، میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ خواتین و حضرات، ترجمہ اس آیت کا،
تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا. تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا. اللہ اکبر. تشریف فرمائے محترم مفتی فضل سبحان صاحب. ممتاز عالم دین صاحب آپ سے واقف. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. خواتین و حضرات، بہت مقبول اور معروف نام ہمارے ملک کا. اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی تعارفی کلمات ادا کروں اپنے معزز مہمانوں کے حوالے سے، کل کے سوال کا درست جواب، آج کا سوال، اور پھر فوراً گفتگو کا آغاز ہم کروائیں گے محترم مفتی صاحب سے. خواتین و حضرات، کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ ابلیس نافرمانی کر کے کس بنا پر نادم نہ ہوا؟ صحیح جواب، تکبر کی وجہ سے. ابا واستکبرا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس پیغمبر کو بادشاہ وقت نے آگ میں پھینکنے کا حکم دیا؟ کس پیغمبر کو بادشاہ وقت نے آگ میں پھینکنے کا حکم دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا حضرت صالح علیہ السلام؟ صحیح جوابات روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر نوٹ فرما لیجئے، اور ان نمبرز پر آپ بریک کے بعد بات بھی کر سکتے ہیں ہمارے معزز مہمانوں سے. فون نمبرز ہیں ہمارے 009221343000981 اور 982. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031. خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم مفتی فضل سبحان صاحب سے. فضل سبحان صاحب، خاندان کا نظام آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. دین ہمیں جو تعلیم کر رہا ہے، نکات جو روشنی فراہم کر رہا ہے ہمیں قرآن کریم، خاندانی نظام کو بچانے کے لیے، اس کی حرمت کے لیے، وہ کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی، اس کے اندر رب کریم فرما رہے ہیں کہ خاندانی زندگی کے جو دو اہم ستون ہیں وہ میاں بیوی ہیں. سبحان اللہ. اسی سے معاشرہ بنتا ہے، اسی سے تہذیبیں جنم لیتی ہیں. ماں باپ ہو، اولاد ہو، بھائی ہو، یہ سارے رشتے در حقیقت میاں بیوی کے باہمی اشتراک سے وجود میں آئے. کیا بات. حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے جب پیدا کیا تو ان کی انسیت کے لیے، موانست کے لیے ان کی اہلیہ کو بھی پیدا کیا، اور اسی کو رب کریم نے قدرت کاملہ کی بڑی نشانی سے تعبیر فرمایا. سورہ روم میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. کہ رب کریم کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں ہی سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. مفسرین نے لکھا ہے لتسکنو کہ قدرت کاملہ کی نشانی کیا ہے؟ جی. کہ مادہ ایک ہے، جی کھانے والی غذا ایک ہیں، جی. اس سے دو مختلف جنسوں کو پیدا کیا جسے مرد اور عورت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور وجہ کیا ہے اس بیوی کو پیدا کرنے کی، ان جوڑوں کی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ آپ سکون حاصل کریں. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ سکون تب ملے گا کہ وہ شریعت مطہرہ کے مطابق نکاح کے بندھن میں اسے باندھا جائے اور نیت پاک دامنی کی ہو. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُصَافِحِينَ. مختلف مقامات پر پاک دامنی سے، عفت سے اسے تعبیر کی. اور پھر رب کریم نے صرف اوامر کا اور احکامات کا نفاذ نہیں کیا، بلکہ اتقوا اللہ اور خوف خدا اور خشیت الہی کا بار بار حکم دیا. بعض آیات میں ایک دفعہ، بعض میں 2 دفعہ، بعض میں 3 دفعہ، کہ صرف اوامر کا، احکامات کا نفاذ یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ خوف خدا اور خشیت الہی ہوگی. اور پھر دوسرا احسان کہ ان دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کو ڈال دیا.
کیا بات. علماء نے لکھا ہے کہ مودت اور رحمت ویسے تو مترادف الفاظ ہیں، دونوں کی میننگ سیم ہے، لیکن اس میں کچھ باریک نکات ہیں. مودت جوانی میں ہوتی ہے اور رحمت کے جذبات بڑھاپے میں ظاہر ہوتے ہیں. مودت چھوٹوں کی طرف سے بڑوں پر اور رحمت بڑوں کی طرف سے چھوٹوں پر ہوتی ہے. سبحان اللہ. پھر لباس کہا. سورہ اعراف میں رب کریم نے ایک موقع پر یوں فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے ابن آدم ہم نے تمہارے لیے جو لباس اتارا، جو پوشاک اتارا، ستر کا جو سبب اتارا، تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ یواری سوآتکم، وہ تمہارے عیوب کو چھپائے، وریشن اور زیب و زینت کا باعث ہو. تو گویا کہ مرد عورت کے عیوب پر پردہ ڈالے، بیوی شوہر کے عیوب پر پردہ ڈالے، یہ خاندانی نظام کا سلسلہ چلتا رہے گا، محبت الفت قائم اور دائم رہے گی. لیکن جہاں پر عیوب کو چاک کیا جائے گا، پردے کو چاک کیا جائے گا، شکوک اور شبہات جنم لیں گے، تو وہاں پر اس نظام کی تباہی کا جو ہے وہ سبب شروع ہو جائے گا. قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ قانتات، صالحات اور حافظات للغیب، یعنی حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہے. اور کس کی حفاظت؟ شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہے، شوہر کے عزت کی نگہبان ہے. دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہترین بیوی کون سی ہے کہ شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور شوہر کسی چیز کا حکم دے تو وہ اطاعت کریں، اور شوہر غائب ہو جائے، سفر پہ چلا جائے تو وہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں. اور یہ جو لباس کہا تو علماء نے لکھا ہے کہ لباس سے کیوں تشبیہ دی؟ انسانی بدن کے ساتھ جو قریب ترین چیز ہے، جو ملصق ہے، جو ملی ہوئی ہے، جو متصل ہے، جو جزء لا ينفک ہے، وہ لباس ہے. تو انسان کے سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہوتی ہے، اور بیوی کے سب سے زیادہ قریب اس کا شوہر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لباس سب سے قریب ہوتا ہے، بیوی جزو لا ینفک. سبحان اللہ سبحان اللہ. عیوب پر پردہ داری لباس کی وجہ سے. ایک اور چیز، زینت، حسن میں اضافہ لباس کرتا ہے. ریشہ، میری وجہ سے میری بیوی کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے میری خوبصورتی میں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. شیخ صاحب اگر یہی ایک آیت سمجھ میں آ جائے تو یہ تو توبہ توبہ، یعنی جو طلاق وغیرہ جھگڑے، کبھی آدمی کے تصور میں نہیں آ سکتی یہ بات کہ میرا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے شوہر سے کیا تعلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 13 فروری کو ہم یہاں پروگرام کر رہے تھے، 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے. اوباما نے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں کہا تھا کہ ایک مضبوط گھرانہ، ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ امریکہ کی ضرورت ہے. اور ہم نے اور بھی کوٹیشنز پیش کیے تھے، خیر اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے. آج جس شے کی ضرورت ہے وہ گراس روٹ لیول سے تبدیلی کی بات تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن رب العالمین نے جو لفظ ہمیں عطا فرمایا، تاریخ انسانی میں گھر کا آغاز، اور یہ مرد اور عورت، شوہر اور بیوی کے تعلق کے بیان کے لیے اس سے خوبصورت کوئی لفظ ہو نہیں سکتا. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات عنایت فرمائی کہ نمبر 1، ہمارے وجود سے سب سے قریب ترین شے فزیکلی وہ یہ لباس ہے. یہ وہ قربت ہے جو رب العالمین چاہتے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہو. دجال کے فتنے کا جو آخری ظہور ہوگا وہ یہ ہے کہ عورتوں کو گھر سے نکال کر بالکل باہر لا کے کھڑا کر دیا جائے. اور مجھے یاد آیا کہ گورباچوف نے کبھی کہا تھا، رشیا کے سابق پریزیڈنٹ نے، کہ ہمیں وہ تحریک چلانی چاہیے کہ جس عورت کو ہم نے گھر سے اس کے اصل مقام سے باہر نکال کر سڑک پر لا کر کھلونا بنا کر کھڑا کر دیا، اس کو اس کے اصل مقام پر کیسے پہنچایا جائے. اور یہ بیچارے مجبور ہیں کہ 1400 برس پہلے جو ہمیں تعلیم مکمل کر کے عطا کر دی گئی وہیں پہنچنا پڑے گا. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی آپ کے ذمہ باہر کے کام ہیں، اور اے فاطمہ آپ نے گھر کو سنبھالنا ہے. تو پہلی بات، قریب ترین شے ہمارے وجود سے وہ لباس ہوتا ہے. اتنا قرب نمبر 1 اللہ چاہتا ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان ہو.
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کی طرف آپ نے اشارہ کیا. مفتی صاحب نے سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں بڑی خوبصورت بات عطا فرمائی کہ یہ رشتہ اللہ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کی قدرت کے نظاروں میں سے ایک نظارہ ہے، مظاہر میں سے ایک مظاہرہ ہے کہ تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون تلاش کرو. اللہ ہمیں معاف رکھے، آج ہم سکون اپنے گھر سے باہر زیادہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ رب العالمین نے ہمارے ڈور اسٹیپ پر سکون کا ذریعہ ہمیں عطا فرما دیا ہے. وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ دجال کا وہ حملہ کیا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان وہ جدائی کا معاملہ اور عورتوں کو آزاد کر کے گھروں سے باہر نکال دینا. آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، یہی سورۃ البقرہ ہے 187 میں، تو ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں. اگر آپ جائیے البقرہ کی آیت نمبر 101 اور 102 میں، تو سلیمان علیہ السلام کا دور ہے جہاں جادو ٹونے نے رواج پا لیا تھا، اور ان لوگوں نے، اور ہاروت و ماروت کا ذکر آتا ہے 2 فرشتوں کا، ان لوگوں نے جو کچھ سیکھا بھی تو وہ سیکھا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کیسے ڈالی جائے. گویا معاشرے کا بگاڑ یہ ہے کہ یہ رشتہ کمزور ہو، اور معاشرے کی درستی اور معاشرے کی اصلاح یہ ہے کہ یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے. لباس اور ہم بات کریں، یہ قریب ترین بھی ہے، یہ ہمیں سکون فراہم کرتا ہے، یہ ہمیں راحت فراہم کرتا ہے. لباس ہماری زینت کا اظہار ہوتا ہے. اچھا، کون سی زینت؟ صرف یہ کہ ہم لباس پہن کر خوبصورت نظر آئیں، اچھی بات ہے. بیوی کا حسن، بیوی کی زینت، بیوی کی آرائش اصلاً اس کے شوہر کے لیے ہے. اور جیسے حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ کیا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اس پر نگاہ ڈالے تو وہ اس سے مسرور ہو، اسے دیکھ کر وہ خوش ہو. اصلاً بیوی کا یہ سارا تیار ہونا، اس کی زینت آرائش اس کے اپنے شوہر کے لیے ہے. لیکن ہمارے دین کے نزدیک ظاہر کی زینت سے آگے بڑھ کر کردار کی زینت بھی ہوا کرتی ہے، اعمال کی زینت بھی ہوا کرتی ہے. یہ مقدس رشتہ نکاح کے بندھن کا جو رب نے عطا فرمایا، یہ انسان کی فطری ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی ہے، وہیں اس کی حیا کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ بھی ہے. اور اگر حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو کردار بھی ہوگا، اعمال بھی ہوں گے. اور اگر حیا نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی روایت، جب تم میں سے حیا چلی جائے تو تم جو چاہو کرو. تو یہ رشتہ ہماری حیا کے محفوظ رکھنے کا ذریعہ بھی، اور زینت جو کردار کی مطلوب ہے اس کا ذریعہ بھی. پھر یہی لباس ہے جو ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے. یہاں میرے بدن پہ کٹ لگا ہو، میں نے لباس پہن رکھا ہے، آپ کو دکھائی نہیں دے گا. اسی طرح وہ پوشیدہ عیوب کہ جس میں انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، ان عیوب سے بھی رشتہ بچاتا ہے انسان کو. پھر یہی لباس ہوتا ہے کہ جو لباس انسان کو سردی گرمی کے جو اثرات ہیں ان سے محفوظ رکھتا ہے. بدلتے حالات میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے تسلی کا باعث بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے واعظ و نصیحت کا باعث بھی بن سکتے ہیں. پھر یہی لباس ہے کہ جو انسان، بہت اہم نکتہ ہے، جو انسان اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے. اس کو بھی پیش نظر رکھنا بہت ضروری. اور آخری بات اس ضمن میں عرض کروں گا کہ لباس پر جب دھبا لگتا ہے نا، تو میں آپ کو اور مفتی صاحب کو دکھاتا نہیں ہوں، میں خاموشی سے اس دھبے کو صاف کر لیتا ہوں. اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو باہر کی دنیا میں مسائل کو لانے کی حاجت نہیں، گھر کے معاملے کو گھر میں ہی ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. گھر کے معاملات کو گھر میں، بیڈ روم کے معاملات کو بچوں تک میں نہیں معلوم ہونا چاہیے. بچوں میں بھی یہ لڑائی جھگڑا نہیں آنا چاہیے، ان کی نفسیات پر برا اثر پڑتا ہے. وہ گھرانے جس میں میاں بیوی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ان بچوں کی نفسیات کچھ اور ہوتی ہے. اور جن گھرانوں میں میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، ان بچوں کی جو پرورش اور پرداخت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. لیکن میں ذرا اس پر دوبارہ اسی بات پہ آ جاتے ہیں. یہ بات بہت عمدہ اٹھائی. سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہو تو اس میں کوئی خوبی بھی تو ہوگی، یقیناً خوبیاں ہوتی ہیں. تو اس کو اس برائی کی وجہ سے یا اس خامی کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کرو، بلکہ اس کی خوبی کی طرف نگاہ ڈالو. کیا تعلیم دی جا رہی ہے! سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشاد. دیکھیے قرآن کریم میں رب کریم نے ان عورتوں کی خود سفارش کی، وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ بھلائی والا، احسان والا رویہ اور برتاؤ کرو. تو جس انسان کی سفارش خود رب کریم کرے وہ کتنا زیادہ قابل رحم اور قابل ترس ہوگا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تمہاری بیویوں میں اگر کوئی عیب اور برائی بھی ہو
تو اس اللہ کی بندی کی کوئی ایسی خصلت ہوگی جو تمہیں پسند آ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اور پھر خود یوں بھی ایکسپلین کیا کہ میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں قرآن کریم میں 16ویں پارے میں سورہ مریم میں رب کریم نے ایک عجیب ضابطہ بیان فرمایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ایمان والے اور جو نیک عمل کرتے ہیں رب کریم نے ان کے لیے مودت، الفت، محبت کا جذبہ عطا فرمایا. یعنی جس طرح کائنات کے اندر ایک ضابطہ ہے، دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی ایک اسپیسیفک چیز استعمال ہوتی ہے. اینٹ کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ استعمال ہوتی ہے، کپڑے کو جوڑنے کے لیے دھاگا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دو دلوں کو جوڑنے کے لیے رب کریم نے اسلام کا ضابطہ عطا فرمایا. اور یہ رب کریم کی نعمت ہے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. اے نبی اگر آپ کل کائنات سارا سرمایہ متاع خرچ کر ڈالیں، ان لوگوں کے درمیان آپ محبت نہیں ڈال سکتے، یہ تو اللہ نے ڈالی ہے. اور پھر فرمایا وَاسْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یاد کرو وہ وقت جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، رب کریم نے محبت عطا فرمائی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ کا عملی مصداق بن گئے. تو جیسے آپ نے کہا کہ گھر میں اگر کوئی جھگڑا بھی ہو، کوئی خامی اور عیب بھی بیوی کے اندر ہو، تو اس بات کو بچوں تک نہ پہنچنے دیا جائے. کیونکہ بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ بول بھی نہیں پاتا، تو اس کے ذہن میں ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. وہ بول تو نہیں سکتا لیکن جسٹ لائک ٹیپ ریکارڈر وہ سن رہا ہے اور اپنے فیڈ کر رہا اندر ہے. جمع کر رہا ہے. بعد میں جب وہ بولے گا، جیسے پلے کا بٹن آن کیا جاتا ہے، جو ریکارڈڈ ہوتا ہے وہی چیز آئے گی سامنے. اسی طرح بچوں کے اندر وہ جذبات آتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کی مغفرت فرمائی. خواب میں کسی نے ان کا دیدار کیا، زیارت ہوئی، اور پوچھا کہ آپ کی مغفرت کی وجہ. تو فرمانے لگے کہ اعمال تو میں نے بہت کیے، لیکن رب کریم نے جو میری مغفرت فرمائی اس لیے کہ میری بیوی سے غلطیاں ہوتی، میں اللہ کی بندی سمجھ کر اسے معاف کرتا رہا. رب کریم نے کہا کہ تو نے میری بندی کو معاف کیا، میں تجھے آج معاف کرتا ہوں. اور فرمایا کہ تم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہ اہل زمین سے مراد تو تمام لوگ ہو گئے، کیونکہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. لیکن اگر بیوی کی خامیوں کو اگنور کر دیا جائے، خوبیوں پر نگاہ رکھی جائے، تو مودت، محبت جو آپ نے فرمائی وہ پیدا ہو جاتی ہے. خواتین و حضرات، شیطان کی چال یہ ہوتی ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان خلیج پیدا کر دے. سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روز شام کو شیطان تخت لگا کے بیٹھتا ہے، چیلوں سے پوچھتا ہے تمہارا کام کیا، تم نے آج کیا کیا، تم نے آج کیا کیا، تم نے آج کیا کیا. شیطان کے چیلے اپنے اپنے کام بتاتے ہیں، کارنامے بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا. شیطان کہتا ہے تم نے کچھ بھی کام نہیں کیا، کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا. ہاں، جب ایک چیلا اٹھ کر آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر دی، انہیں علیحدہ کر دیا، شیطان اٹھتا ہے، اس چیلے کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم نے کام کیا ہے، انہوں نے کیا کام کیا ہے. خواتین حضرات، خاندانوں کو جوڑنا ہے، یہ دین کا تقاضا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول مسلمان خاندانوں کو جڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی
فضل سبحان صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. بات ہو رہی ہے آج جس اہم موضوع پر کہ خاندانی زندگی کے اہم اصول کیا ہیں جو دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے. ہمارا جو خاندان کا نظام ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیوں ہے؟ دین کے تقاضے کیا ہیں؟ دین ہم سے کیا مطالبات کرتا ہے؟ ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان مسائل کے حل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کی تطہیر ہو، تہذیب ہو اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہوں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تفصیل سے بات ہوگی آگے کہ عورت کا ایک روحانی تشخص ہوتا ہے، عورت کا ایک اخلاقی تشخص بھی ہوتا ہے اور تقدس بھی ہوتا ہے. خواتین و حضرات، صرف ایک قانونی تشخص وہ سامنے آ جاتا ہے کہ عورت کو یہ قانونی حق یہ ہے. قانون تو کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اصل مقصد نہیں ہوتا. اصل تو ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے، مرد کا مقام کیا ہے. جب بھی بات ہو رہی تھی کہ قانتات اور صالحات کی بات ہو رہی تھی، عورت کو قرآن دیکھنا کیسا چاہ رہا ہے، مرد کو کیسا دیکھنا چاہ رہا ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول فرما رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تفصیل سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، مزید باتیں ہوں گی. اور یہ کہ خاندانی نظام کو برقرار رکھنا، مضبوط کرنا، اس میں روحانیت ڈالنی، اس کے لیے دعا کا کردار کیا ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کیا ہم نے دعا کا ماحول گھر میں بنایا ہے؟ لیکن پہلے سوال کل کا اور پھر آگے چلیں گے. کل کے سوال کا جواب اور آج کا سوال. کل سوال ہم نے رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ ابلیس نافرمانی کر کے کس بنا پر نادم نہ ہوا؟ صحیح جواب، تکبر کی وجہ سے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس پیغمبر کو بادشاہ وقت نے آگ میں پھینکنے کا حکم دیا؟ 3 آپشنز، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام. صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں اور ان فون نمبرز پر آپ اب کالز کر کے شریک ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں. فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے. 009221343000981 اور 982. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک پرچی نکال کر مفتی صاحب کو دے دیں تاکہ کل جن کے صحیح جوابات آئے تھے ان میں سے ایک شخص، ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں مفتی صاحب اعلان کریں گے اس خوش نصیب کا جن کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. حسن المآب ٹھٹا سے. حسن المآب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا اسم با مسمہ. اور ٹھٹا سے حسن المآب صاحب، کیا اچھا نام، کیا خوبصورت نام، کیا حسین نام. آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ. مفتی صاحب، اب ذرا سا بات آگے لے کے چلتے ہیں، اب زمینی حقائق کی طرف آ جاتے ہیں. ایک ذمہ داری ہوتی ہے ہیڈ آف دی فیملی کی. وہ ہیڈ آف دی فیملی کی ذمہ داری قرآن کریم اور ہمارا دین کیا تفویض کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے حدیث مبارکہ کی طرف خود ہی اشارہ فرما دیا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور خاندان کے اندر جو بنیادی حیثیت اور مرکزی کردار حاصل ہوتا ہے وہ مرد کو ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورہ نساء میں رب کریم نے جو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، تو مفسرین نے قوامون کا ترجمہ یوں لکھا کہ مسلطون علی ادب النساء، کہ مردوں کو نگران قیم بنایا گیا ہے. قیم کہ یہ عورتوں کے ضمن میں بچوں کی تربیت کرے، ان کو ادب سکھلائے. تو بنیادی جو کردار ہیں وہ اس اعتبار سے مرد کی ذمہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم بالکل انیشیلی اسٹیج سے دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کی تربیت کا جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کا صحیح نام رکھنا. اگر تم یعنی شروع میں جیسے اس کے کان میں اذان اور اقامت، یہ بھی ایک اشارہ لطیفہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کے ذہن اور اذہان میں رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی کا عنصر شامل ہو جائے.
اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب ایک اور بات، بڑائی اور کبریائی کا عنصر شامل ہو جائے کہ دادا نانا باپ نے اذان دی، ایک کان میں اذان دوسری میں اقامت، اقامت، نماز یعنی نماز جنازہ قریب ہیں، آتے ہوئے آذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنی سی دیر کے لیے آئے اور چلے گئے۔ صرف اقامت نماز ہی نہیں مفتی صاحب، شاید یہ بھی اقامت دین کہ اے میرے بیٹے یا اے میری بیٹی تجھے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ تیرے کان میں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کہا گیا ہے، تو تجھے صرف نمازیں، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات ہی نہیں بلکہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، اور اس میں تیری خدمات چاہیے دین کو۔ حی علی الفلاح، کامیابی، نماز۔ اس کے بعد اسم کا فرمایا، اسم بامسمہ ہو اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے مواقع پر کچھ لوگ آئے، جب آپ نے ان سے نام کے بارے میں استفسار کیا اور اس کے معنی صحیح نہیں تھے تو آپ نے ان کے ناموں کو تبدیل فرمایا، اور اس کے بعد پھر دینی تعلیم ان کو دینا، دینی تعلیم کے بعد پھر ان کے مناسب جگہوں پر رشتے کرنا، اور پھر اللہ کے رسول کو بھی جب کوہ صفا سے آپ نے فاران کی چوٹیوں سے نبوت کے سورج کی کرنوں کو طلوع کیا تو اس موقع پر حکم کیا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ اگرچہ آپ کا مقصد بعثت عمومی ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، لیکن سب سے پہلا حکم جو تھا وہ آپ کے قریبی رشتہ داروں کو انذار کا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا اور دین کی طرف موٹیویٹ کرنے کا حکم تھا۔ تو یہ اس خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امانت جسے ہم بہت محدود سمجھتے ہیں کہ جی مال کے اندر امانت اور خیانت کا جو ہے ایک تصور ہے، قرآن کریم میں رب کریم نے امانات جمع کا صیغہ استعمال کیا، یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال کرنے میں حکمت اور اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ امانت اولاد بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، اگر تم نے ان کی صحیح تربیت نہ کی تو آپ امانت میں خیانت کے مرتکب قرار پائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، دل برداشتہ، غمگین اور حزین ہو کر امور سلطنت سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں اور ایک مسئلہ پوچھا کہ اگر میں کسی شخص کو امانت دوں اور کچھ عرصے کے بعد اس سے امانت کا تقاضا کروں تو اسے لوٹانا چاہیے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا بالکل، کہا خوشی سے یا بادل نخواستہ، طوعاً یا کرہن، فرمایا خوشی سے اس کی چیزیں، فرمایا اولاد بھی اللہ کی طرف سے امانت۔ اسی طرح مال امانت ہے، اسی طرح وقت امانت ہے، آپ کی صلاحیت، آپ کا اقتدار، خاندان کے اندر بڑا ہونا، یہ ساری حیثیتیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 آدمی وہ جہنم کے اندر جا رہے ہیں، اور بیٹے کی وجہ سے باپ، اور باپ کی وجہ سے بعض اوقات اولاد کی سرزنش ہو رہی ہے۔ تو اس کا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہم تربیت کے اندر اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور ادراک کریں، تاکہ خاندان کو خاندان بنایا جائے۔ ٹھیک، کچھ کالرز، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ علی بھائی، یہ مسئلے مسائل تو میاں بیوی میں پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، مطلب نا۔ جی ہاں، جی ہاں۔ اب یہ کہ مائیں جو ہوتی ہیں جی ان کا کام تو ظاہر ہے مصالحت کرانا ہے۔ جی وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اکثر کہ وہ مطلب ان کی وجہ سے زیادہ بگاڑ ہو جاتا ہے۔ اچھا، مطلب مائیں وہ سائڈ لے لیتی ہیں۔ اچھا، وہ سائڈ بیجا سائڈ، مطلب وہ جائز بات نہیں کرتی، سائڈ لے لیتی ہیں، اچھا، تو اس کی وجہ سے کیا اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے مزید۔ یعنی خاندانوں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ جو مائیں ہیں، مطلب یہ کہ شوہر کی ماں یا بیوی کی ماں، جی دونوں طرف سے سوال رکھتے ہیں۔ شیخ صاحب کی خدمت۔ جی دیکھیے، آج ہم نے گفتگو جب شروع کی تو ہم نے بات یہ کی کہ ہم کچھ اصولی باتوں پر گفتگو کریں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک بہت بڑا اصول جو خاندانی زندگی میں مطلوب ہے وہ ہے اللہ کا تقوی۔ ٹھیک ہے۔ خطبہ نکاح پر ہم نے بات بھی کی تھی۔ جی ہاں۔ 4 آیتیں ہیں نکاح میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبے میں تلاوت فرماتے تھے، 4 مرتبہ تقوی کا ذکر آیا۔ تقوی ہے خوف خدا۔ یہ تقوی شوہر میں بھی ہو، بیوی میں بھی ہو، یہ والدین میں بھی ہو، اولاد میں بھی ہو،
یہ دادا دادی میں بھی ہو، نانا نانی میں بھی ہو، یہ ساس میں بھی ہو، یہ بہو میں بھی ہو، یہ ان سب سے مطلوب ہے۔ اب ہمارے بھائی نے کہا کہ وہ سائیڈ لے لیتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شاید میں غلطی پر تھا اور میری غلطی کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی اور مجھے توجہ دلائی جائے گی تو عام طور پر مجھے یہ بات کبھی اچھی نہیں لگے گی، تو میں شاید یہ کہہ جاؤں گا کہ دوسرے کی فیور ہوگی، دوسرے کی سائیڈ لے لی گئی۔ اس تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن خواہ وہ باپ ہو یا ماں ہو، چاہے وہ کوئی اور بڑا ہو گھر کا، جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ امانت کا بڑا وسیع تر تصور ہے، ایسے عدل کا بھی بڑا وسیع تر تصور ہے۔ یہ عدل عدالت میں تو بعد میں مطلوب ہے، یہ عدل مجھے گھر میں بھی مطلوب ہے۔ شوہر کا بیوی کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا، بیوی کا شوہر کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا، والدین کا اولاد کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا، اولاد کے درمیان عدل کا معاملہ کرنا، یہ شے جب ہمارے دلوں سے نکلتی ہے تو گھر سے لے کے نظام حکومت تک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ پیغمبروں کی بنیادی دعوت دیکھ لیں، وہ بار بار اتقوا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خوف خدا، کہ تم نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ آج کا یہ زبان کا استعمال، تمہارے ڈیسیجنز کا لیا جانا، تمہارے معاملات میں کوئی فیصلے کرنا، ان سب کے بارے میں تم اللہ کے ہاں مسئول ہو۔ تو خاندان کو جوڑے رکھنے اور معاملات کی درستی کے لیے پہلا بنیادی اصول جو ہے وہ تقوی ہے، وہ خوف خدا ہے۔ ٹھیک ہے، تقوی، خوف خدا۔ دوبارہ ہم اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو بات کی اور شوہر بڑا، پھر گھر کے معاملات وغیرہ، میں کچھ کالز کا بھی روک رہا ہوں لیکن گفتگو تاکہ کچھ ہو جائے۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں شوہر بہت اچھا، لیکن بیویاں جو ہوتی ہیں شوہروں کی، مثلا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر جو قرآن کریم میں آتا ہے، پیغمبروں کی بیویاں تک ایسی تھی رہیں جو گستاخ اور بے ادب رہیں۔ فرعون کی بیوی، یعنی یہاں شوہر برا ہے، بدترین ہے، لیکن حضرت آسیہ، پھر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر بھی بدترین اور بیوی بھی بدترین، ابو لہب اور ام جمیل، دونوں بدترین۔ معاملات اگر ایسے ہوں تو جیسے حضرت آسیہ دعا مانگ رہی ہیں، اللہ اکبر، ہماری بہنوں کو دعا یاد کرنی چاہیے۔ رب ابنی لی بیتا عندک فی الجنہ، سورہ تحریم 28 پارہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں ایک گھر بنا دے جنت میں۔ بی بی آسیہ جو فرعون کے گھر میں ہیں، کیا اقتدار ہے فرعون کے پاس، کیا محلات ہیں، کیا طاقت، جاہ و حشمت اور کیا عیاشیوں کے سامان ہیں، مگر وہ اللہ کی بندی کہتی کیونکہ یہ کفر پہ اڑا ہوا ہے تو یا اللہ یہ محلات مجھے پسند نہیں، یہ نہر اس کی مجھے پسند نہیں، یہ شان و شوکت مجھے پسند نہیں، یہ اس کا اقتدار مجھے پسند نہیں، یہ اس کی کرسی مجھے پسند نہیں، مجھے نجات دلا، مجھے نجات دے دے اور مجھے جنت میں گھر عطا فرما دے، مجھے جنت میں گھر چاہیے۔ یہ حضرت آسیہ فرما رہی ہیں، بالکل دعا کر رہی ہیں اللہ کی، دعا کر رہی ہیں۔ یہ وہ بیویاں کہ جن کو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، روحانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے تو آسان بڑے بڑے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے۔ چھوٹا سا نقطہ اس پر عرض کروں گا مفتی صاحب، کہ حضرت آسیہ نے رب العالمین سے جو دعا کی اس میں گھر مانگا، چونکہ اسرائیلی روایات کے مطابق فرعون جب اسے قتل کرنے لگا تو اس کے چہرے کو اس محل کی طرف پھیر دیا گیا کہ اس کو ایک تأسف، افسوس، حزن اور ملال ہو کہ اتنا بڑا محل مجھ سے رہ رہا ہے صرف دین کی وجہ سے۔ تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ اس محل کے بدلے میں آخرت میں بہترین گھر دے۔ رب کریم نے دعا کو ایسے قبول کیا کہ جنت کا گھر بھی ملے گا اور آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر جیسا مقدس گھر والا بھی ملے گا۔ یعنی جو قربانی کرتا ہے تو رب کریم پھر اتنے قدردان ہے کہ وہ توقعات سے، امیدوں سے، تمناؤں سے بڑھ کر دیتے ہیں۔ اس لیے رب کریم نے کہا کہ تم تھوڑا سا دین پر چلو گے، اتیتہ ہر ولتن، چل کر آؤ گے، میری رحمت دوڑ کر تمہیں سینے سے لگا لے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ کالرز پھر آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب؟ اعجاز عرض کر رہا ہوں جناب۔ جناب والا سر فرمائیے کیا سوال؟ جناب ایک آیت ہے نا کہ الرجال قوامون علی النساء، جی 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 ٹھیک ہے، جی جی، اس آیت کی تشریح، اس کا ترجمہ، اس کی توضیح بہت سے جہلا نے جو ہے بڑی غلط کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ٹھیک، ٹھیک ہے، ہماری زندگی تو اس سے ہی وقت بیلنس ہو سکتی ہے جب خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ بہت اچھی بات۔ یہ تو ہم شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ خاوند بیوی کے لیے مجازی خدا ہے۔ جی ہاں،
اور خدا اپنے بعد کسی کو حکم کا اگر کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو وہ صرف بیوی ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. لیکن یہ سب اپنی جگہ صحیح ہے، درست ہے، لیکن اگر ہم اپنے ان حقوق کو بھلا دیں اور اپنے ان فرائض اور حقوق کو یاد رکھیں جو بیوی کے ہیں تو زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے. بہت اچھی بات ہے نا؟ آپ نے. اور دیکھیں ہم اپنے گھر میں باس نہ بنے بلکہ لیڈر بنے، لیڈر. کیونکہ باس کی تو خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ دی باس ایووکس فیئر، دا لیڈر ریڈیٹس لو. دیکھیں نا کتنا فرق ہو گیا. تو یہ چیز جو ہے نا، اگر ہم اس طرح کے مطلب اپنا کردار، سب سے بڑی بات ہے بلند کردار اور پازیٹو کردار. بہت اچھی بات. اور ہم اپنے آپ کو رول ماڈل بنا سکتے ہیں اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بھی بنا سکتے ہیں. یہ ہے بات، یہ نقطہ جو نکل کر آیا سامنے، یہ بہت اہم بات. سب سے قیمتی جملہ آپ کی گفتگو کا یہ نکلا کہ ہم خود کو رول ماڈل بنائیں اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے رول ماڈل. میرا باپ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، میرا باپ غلط بیانی کر ہی نہیں سکتا، میرا باپ گھر کے معیار کو بلند کرنے کے لیے رزق حرام کی طرف جا ہی نہیں سکتا. رول ماڈل میں بنوں. شیخ صاحب جی دیکھیے، یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34. اور بڑی اچھی بات ہے کہ کسی مرد کی طرف سے عورتوں کے حق میں بات آئی ہے ہمارے معاشرے میں. دیکھیے اس آیت کو پورا سمجھنا ضروری ہے، اور اس آیت کا اگلا حصہ آپ کی گفتگو میں بھی آ چکا، مفتی صاحب کی گفتگو میں بھی اشارتاً آ چکا. الرجال قوامون علی النساء. نوٹ کر لیں ہمارے ناظرین، سورہ نساء آیت 34. مرد عورتوں پر قوام ہیں، وضاحت بھی مفتی صاحب نے فرمائی، ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، سب کچھ ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض اعتبارات سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. آگے فرمایا وبما انفقوا، اور اس لیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. دنیا کا کوئی انسٹیٹیوشن لے لیجئے، الٹیمیٹلی ڈیسیجن میکنگ کے لیے تاکہ سسٹم کو صحیح طور پر چلایا جا سکے، فائنل اتھارٹی کسی ایک کے پاس رکھی جاتی ہے. نماز کی امامت دیکھ لیں، اگر 2 امام کھڑے کر دیں کبھی جماعت نہیں ہو سکی، یہاں 2 اینکر بٹھا دیں کبھی یہ پروگرام نہیں ہو سکتا. یہ اصولی بات ہے. ہاں پھر مردوں کو اور بھی ہدایات دی گئیں، وعاشروہن بالمعروف، آیت سکھائی بتائی گئی کہ ان سے بھلا سلوک کرتے رہنا. اور مردوں کو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا بنایا گیا تو ایک ذمہ داری کے ساتھ بڑا بنایا گیا. اب اپنی بیوی اور بچوں کی مادی ضروریات بھی ہم نے پوری کرنی ہے، ان کی روحانی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. اور قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم آیت نمبر 6. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یہ بڑا درجہ صرف اس لیے دیا گیا کہ گھر کا نظام انٹیکٹ رہے. ہر انسٹیٹیوشن میں ٹاپ پر اتھارٹی ایک کے پاس ہوتی ہے. تاہم اتنا بڑا اپنے آپ کو نہ سمجھ لے کہ جو چاہے کرنا شروع کر دے. یاد رکھے کہ سب سے بڑی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. آج اپنے اختیار کا وہ غلط استعمال کرے گا تو کل اللہ کے ہاں جواب دہ بھی ہوگا. ایٹ دا سیم ٹائم اس حدیث کا بھی ذکر آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ جو اپنے اہل گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اگلے حصہ جو ہے جس پہ بات ہوگی، اشارہ کر رہا ہوں کہ نیک بیویاں کون ہوتی؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی، تب نظام انٹیک رہے گا. اور اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی. کس کس چیز کی؟ شوہر کے بستر کی حفاظت، شوہر کے مال کی حفاظت، شوہر کے گھر کی حفاظت، شوہر کے بچوں کی حفاظت، شوہر کے رازوں کی حفاظت، شوہر کی عفت کی حفاظت. یہ سارا کچھ ہے جو نیک بیویوں کا ذکر بھی اسی آیت میں آیا. تو خدا را اس آیت کو پورا بیان کرنا چاہیے، تب توازن والی بات ہمارے سامنے رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہے کہ الرجال قوامون علی النساء میں کہیں یہ نہیں کہ مرد جیسے باس انہوں نے کہا کہ حکمران ہو گیا، ایسا نہیں. قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے عمل اور اس کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا. دیکھیں میں نے اسی بات کو تھوڑا سا کہا تھا کہ قوامون کا مطلب یہ کہ مسلطون علی ادب النساء، ادب سکھلائے. اور بما فضل اللہ بعضهم، مفسرین نے لکھا ہے کہ کس چیز پر فضیلت دی؟ بالعقلی والقسمت فی الغنائم والمیراث، کہ مال غنیمت ہو، میراث ہو، اس میں مرد کو بنسبت عورت کے زیادہ ملتا ہے، کیونکہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اس لیے کہ وہی چیز دوبارہ عورت کی طرف ریٹرن ہوتی ہے. شوہر کی صورت میں، باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں. عورت کی تو اپنی رسپانسبلٹیز بہت کم ہیں. اور تیسری بات یہ جو بما انفقوا من اموالہم کہی، تو دیکھیں آخرت میں جو میزان عدل قائم ہوگا نا، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک میزان حقوق کا ہوگا
جس میں میاں بیوی کے حقوق کو بیلنس کیا جائے گا، تولا جائے گا کہ شوہر نے بیوی کے حقوق ادا کیے، بیوی نے شوہر کے حقوق ادا کیے یا نہیں. اور اللہ رب العالمین ان اللہ کان علیکم رقیبا، خود ایک نگران ہے، سرویلنس کر رہا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں پر کس نے مسٹیک کی. ٹھیک ہے، اب آخری بات، 1 منٹ آپ کے پاس، 1 منٹ آپ کے پاس اور 1 منٹ میرے پاس ہے. آپ یہ فرمائیے کہ خاندانی نظام کو بچانے کے لیے گھر میں دعا کا دخل کتنا ہونا چاہیے؟ خود قرآن سے پوچھ لیجیے، قرآن نے کوئی دعائیں کم سکھائی ہیں ہمیں؟ کبھی ابراہیم علیہ السلام اپنی اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. کبھی سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں ہمیں دعا سکھائی گئی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، بیوی اور اولاد کے لیے. کبھی سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں دعا سکھائی گئی، اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے. کبھی سورہ نوح کی آخری آیت میں اپنے لیے، والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. اور رسالت مآب علیہ السلام کی دعاؤں کی طرف چلے جائیں تو وہاں بھی دعاؤں کی کثرت ہمیں دکھائی دیتی ہے. کیوں؟ یہ معاملات کا سدھار ہمارے بس کی بات نہیں ہے. دلوں کو بدلنے والی ذات اور محبت عطا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. جتنا اس کی طرف رجوع بڑھے گا، بہت کم اور سستے میں ہمارا کام ہو جائے گا. گھر بچ جائیں گے اگر اس کی طرف ہم پلٹ جائیں انشاءاللہ. گھر بچ جائیں گے، خاندان بچ جائیں گے. مفتی صاحب، یہ جو دعائیں جو بیان فرمائی ہیں، ان دعاؤں کا ورد گھر میں ہونا چاہیے. گھر میں ایسا ماحول ہو کہ جو معلوم ہو بچوں کو اور بڑوں کو کہ اس گھر کے اندر جو کچھ ہمارے پاس آ رہا ہے نا، ہمارے محنتوں سے نہیں آ رہا، جس رحمتیں گھر میں آ رہی ہیں. بڑا گھر ہے، بچے اچھے گھروں میں جا رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکولوں میں جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بچوں کو بتایا جائے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ فضل خدا بندی ہے، اور محبت اور مودت میں اضافہ کیا جائے. دیکھیں، دعا کی طرف جو آیات ربانیہ ہیں وہ اشارہ تو حضرت نے فرما دیا. حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک موقع پر فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور ایک موقع پر فرمایا دعا مومن کے لیے اسلحہ اور زیور ہے. لیکن خود جو دعا مانگی جائے تضرع کے ساتھ ہو تو قبول ہوگی، قلب غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی. لیکن دعا قبول ہونے کے لیے ایک اہم نقطہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری دعا 100% قبول ہو تو وہ دعائیں کروائے. غائب کی غائب کے لیے دعا قبول ہوتی ہے. یہ ہم جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ جی دعاؤں میں یاد رکھنا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ایک فارمیلٹی ہے. فرمایا ایسے کام کرو کہ دل سے دعائیں نکلیں، دعائیں لینے والے بن جاؤ. جب ہم اچھا رویہ کریں گے، دل سے دعائیں نکلے گی، گھر بن جائے گا، معاشرہ بگڑنے سے بچ جائے گا. سبحان اللہ. اور دعائیں کروائیں، آپ نے یہ بھی بات کی، اور دعائیں ہوئی، یہ ہمیں ملتا ہے اسلاف سے کہ دعائیں کروائی گئی ہیں. لیکن یہاں پر ایک مجھے قول یاد آیا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا، اور یہ آج کی بات میں بھی قول آپ کا ہے، لیکن آپ کی بات سے متعلق ہے قول. میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں، فرما رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں کہ جس کے والدین زندہ ہیں اور وہ دوسروں سے دعا کے لیے کہتا ہے. جس کے والدین زندہ ہیں، خاندانی نظام کو بچانا ہے، یہ ہے. اور آج کی بات، جو آج کا قول، یہ قول بھی صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا تمہارے لیے قیام گاہ نہیں بلکہ گزرگاہ بنائی گئی ہے. یہ دنیا تمہارے لیے قیام گاہ نہیں بلکہ گزرگاہ بنائی گئی ہے تاکہ تم اس سے اپنی مستقل قیام گاہ کے لیے سامان اکٹھا کر سکو. انیق احمد کو اجازت، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. کل بہت اہم پروگرام ہے اور کل ہم بات کریں گے انٹرفیتھ ڈائیلاگز پر. خدا حافظ.